فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ انتہائی قابل قدر سامعین، السلام علیکم۔ کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن کی آج کی نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں، اس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اگلی سورہ مبارکہ جو ہے سورہ قاریہ، اور یہ ٹائٹل پیج ہے سورہ قاریہ کا 265۔ 266 پیج بلینک ہے اور 267 پر آیہ مبارکہ کا تعارف پیش ہو رہا ہے۔ پہلے اس سورہ مبارکہ کا نام پہلی آیت میں لفظ القاریہ مذکور ہونے کی مناسبت سے ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور آیات کی تعداد 11 ہے۔ دیگر مکی آیات کی طرح اس سورے میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ قرآن سب سے زیادہ حیات آخرت کے موضوع پر زور دیتا ہے، کیونکہ حیات اخروی ہی اس کائنات اور اس حیات کو معقولیت دیتا ہے، ورنہ کل کائنات ایک بے مقصد عبث اور کھیل بن کر رہ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ وہ ہلا دینے والا حادثہ۔ وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے، اور آپ کو کس چیز نے بتایا ہلانے والا حادثہ کیا ہے؟ تشریح کلمات۔ القاریہ، القرا کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز پر مارنے کے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، القاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس دن کی اہمیت کی طرف بیشتر متوجہ کرنے کے لیے فرمایا مل قاریہ، قاریہ کیا ہے؟ نمبر 2، وما ادراک، اس لفظ کی تشریح سورہ حاقہ اور قدر میں ہو گئی ہے، یعنی آپ کو کس نے بتایا قاریہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اس روز لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ تشریح کلمات۔ المبثوث، البس کے معنی کسی چیز کو متفرق اور پراگندہ کرنے کے ہیں۔ تفسیر آیات۔ میدان حشر میں لوگوں کی اضطرابی حالت یہ ہوگی کہ قبروں سے نکلنے کے بعد پروانوں کی طرح ہر سو پھیل جائیں گے۔ وہاں کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی، نہ کسی منزل کی طرف جانا ہوگا، لہذا پروانوں کی طرح بے مقصد ہر طرف پھیل جائیں گے۔ بعض حضرات قرا کا یہ قول بیان کرتے ہیں کہ فراش سے مراد ٹڈیاں ہیں، جیسے کہ سورہ قمر میں آیہ نمبر 7 میں فرمایا یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر۔ ترجمہ، وہ قبروں سے نکل پڑیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ لیکن قرآن قیامت کا منظر مختلف تشبیہوں اور تعبیروں میں بیان کرتا ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 50 میں فرمایا کانہم حمر مستنفرہ، گویا قیامت کے دن وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ تشریح کلمات۔ العہن، العہن کے معنی رنگین اون ہے۔ المنفوش، ان نفش کے معنی اون کے دھنکنے اور پھیلانے کے ہیں۔ تفسیر آیات۔ قیامت کا مطلب موجودہ نظام کائنات کا خاتمہ ہے۔ زمین پر زندگی کے لوازم کا اہم حصہ پہاڑوں سے فراہم ہوا ہے، جیسے کرۂ ارض کا استقرار اور دریاؤں کے لیے پانی کی فراہمی۔
لیکن یہ پہاڑ قیامت کے دن موجود نہ ہوں گے۔ بعض آیات میں فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ سراب ہو جائیں گے۔ یہ ریفرنس آیا ہے سورہ نبا کی آیت نمبر 20 سے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس جس کا پلہ بھاری رہے گا سو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، اعمال حسنہ کا اندیا وزن ہوتا ہے۔ اعمال حسنہ کا عند اللہ وزن ہوتا ہے اور برے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ اعراف۔ موازین یا موزون کی جمع ہے۔ موزون وہ عمل ہے جس کا وزن ہوتا ہے یا میزان کی جمع ہے۔ ممکن ہے ہر شخص کے ہر عمل کے لیے میزان ہو، اس طرح ایک شخص کے لیے کئی میزان ہوں گے، مثلا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں سے ہر ایک کا میزان ہوگا۔ نمبر 2، جس کے عمل میں وزن ہوگا وہ ایسی زندگی میں ہوگا جو راضی ہے۔ انسان زندگی سے راضی ہوتا ہے، خود زندگی راضی ہونے والی چیز نہیں ہے، اسی لیے راضیتاً کو مرضیہ کے معنوں میں لیتے ہیں، یعنی زندگی راضی ہے سے مراد زندگی سے راضی ہے لیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا سو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور آپ کو کس چیز نے بتایا ہاویہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، جس کے پاس قابل قدر اور وزن والا عمل نہ ہوگا اس کا پلہ ہلکا ہوگا، اس طرح کہ یا تو اس نے کوئی نیکی ہی نہیں کی، یا اس نے اپنی نیکی برباد کی ہے، یا کفر کی حالت میں نیکی کی ہے، یا اس نے نیکی تو کی لیکن وہ ناقابل قبول رہی۔ ان تمام حالات میں اس کے پاس وزن والا کوئی عمل نہ ہوگا۔ نمبر 2، فَأُمُّهُ، اس کا ٹھکانہ ہے، جس کی طرف رجوع کرنا ہے، جیسے اولاد ماں کی طرف رجوع کرتی ہے۔ بعض نے کہا امہ سے مراد راسا سر کے بل ہے، یعنی وہ سر کے بل جہنم میں گر جائے گا۔ نمبر 3، ہاویہ، یعنی جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کو ہاویہ اس لیے کہا گیا کہ اس میں لوگ گر جائیں گے۔ بلندی سے سقوط کرنے کو ہوا کہتے ہیں، ہوی کہتے ہیں۔ نمبر 4، وما ادراک ما ہی، حاویتن کیا چیز ہے؟ یہ جملہ اس لفظ کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے آتا ہے کہ حاویہ قابل توجہ چیز ہے۔ نمبر 5، نارن حامیہ، حاویہ بھڑکتی ہوئی آتش کو کہتے ہیں۔ نار آتش ہی نہیں بلکہ آتش اپنی شدت کی وجہ سے بھڑکتی ہوگی۔ حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ما فی المیزان شیء ان اسقل من صلاۃ علی محمد و آل محمد، میزان عمل میں محمد و آل محمد پر درود بھیجنے سے زیادہ وزنی عمل کوئی نہیں ہے۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے الکافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 494 سے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہم اس سورہ مبارکہ کے بیان کے اختتام کو پہنچ